بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرہ جرنی کی 11ویں کلاس ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم سب سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے 50 سال کی عمر تک ہم پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے، اور ابھی 10 سال گزرے ہیں مکہ کے۔ تو ہم وہ بات کر رہے تھے، لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ سوشل بائیکاٹ کیسے سٹارٹ ہوا، اور سوشل بائیکاٹ کرنے کی کیا وجہ بنی کہ مسلمانوں کی دو بڑے صحابہ، جو بڑے مشہور صحابہ تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ دو بڑے صحابی تھے جن کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان کے لیے دعا مانگی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ قوت ملی۔ اور دوسری ہجرت حبشہ، کہ ہجرت حبشہ فرسٹ ٹائم ہوئی، پھر سیکنڈ ٹائم ہوئی، اور سیکنڈ ٹائم کے بعد مسلمان وہاں پہ اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اور نجاشی بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ قریش کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کا سوچا کہ مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ تو ابو طالب کس طریقے سے جمع کرتے ہیں بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، کہ ہماری قوم کا ایک نوجوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ اگر ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، اور ہم ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اس کا بدلہ لے سکیں، تو کیا ہوگا کہ ہماری قوم ہمیں آگے جا کے تانے دے گی کہ ان کی قوم کا ایک شخص کو ہم نے قتل کیا اور اس قتل کا بدلہ بھی نہ لے سکے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پھر سوشل بائیکاٹ میں کیا حالات تھے، 3 سال یہ سوشل بائیکاٹ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی اس میں کیا حالات تھے، ہم نے وہ بات کی۔ پھر کس طریقے سے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اور 3 سال کے بعد 10 نبوی میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال گزرنے کے بعد یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ 7 سے لے کر 10 نبوی تک، صحیح ہے، یعنی کہ نبوت کے بعد کا جو 7واں سال ہے جب سے سوشل بائیکاٹ شروع ہوتا ہے، اور 10ویں سال پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کا بھی واقعہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ختم ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ سوشل بائیکاٹ ختم کیسے ہوتا ہے۔ تو سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ 7 نبوی سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، اس کے 7 سال گزرنے کے بعد یہ سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، اور یہ 10 نبوی تک جاری رہتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے کے 10ویں سال پہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو بات کی تھی کہ وہ جو 5 لوگ تھے جو ہم ذہن لوگ تیار ہوئے، یعنی کہ وہ اس میں سے جو ہے وہ ابو البختری بھی تھا، اور اسی طریقے سے حکیم ابن حزام بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو جمع ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک زہیر نامی شخص تھا، تو اس نے کہا کہ میں صبح مسجد حرام میں جا کے یہ بات شروع کروں گا، کیونکہ وہیں پہ ساری جو بیٹھک ہوتی تھی سب کی۔ تو زہیر نامی جو شخص تھا وہ مسجد حرام میں جا کے اس نے صبح یہ بات شروع کی کہ یہ جو ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، کہ مقاطعہ کیا ہوا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم کا اور بنو مطلب کا۔ تو وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پہ آرام سے کھائے پیے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دانے دانے کو ترسے۔ تو اس نے یہ جو بات تھی سب کے سامنے رکھی، اور ان کے ساتھ باقی 5 لوگ بھی تھے۔ تو بہرحال جب یہ سب کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو سب نے ایک ایک کر کے بولنا شروع کر دیا۔ باقی جو مجمع میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس معاہدے پہ راضی نہیں ہیں، ہم بھی اس معاہدے پہ راضی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، پھر ابو جہل وہاں سے بول پڑا کہ بھائی تم سب نے اس پہ دستخط کیا ہے، اور تم سب لوگ اس پہ راضی تھے۔ تو بہرحال ایک جو ہے نا وہ جھڑپ کی کیفیت بن گئی، اور ایک جو ہے نا وہ مطلب آپس میں کچھ بد کلامی ٹائپ شروع ہو گئی نا۔ تو بہرحال یہ ہوا۔ تو اسی دوران ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اچھا ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک پیشن گوئی کی۔ وہ یہ پیشن گوئی کی کہ یہ جو معاہدہ ہے نا، سوشل بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا گیا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی کہ خانہ کعبہ میں آویزہ ہے، تو کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی کہ اس معاہدے کو
کیڑا کھا گیا ہے، سوائے اس میں جو اللہ رب العزت کا نام لکھا ہے نا وہ باقی ہے، اور باقی پورا جو ہے نا وہ کیڑا کھا گیا ہے۔ تو ابو طالب جو تھے اسی دوران وہاں پہ انہوں نے بھی اپنی بات رکھی کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایک چیز بتائی ہے۔ بھتیجے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس معاہدے کو کیڑا کھا چکا ہے۔ تو اب سب نے جو ہے نا بڑے حیرانگی سے بات سنی، اور انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر ہم یہ سوشل بائیکاٹ ختم کر دیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر کچھ لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر گئے، اور وہ جب تحریر لے کے آئے تو سچ میں ایسا ہی تھا کہ وہ تحریر کو کیڑا کھا چکا تھا، سوائے اللہ رب العزت کا جو نام لکھا تھا۔ تو سب کی جو ہے وہ سب کے سر شرم سے جھک گئے، اور سب نے سوشل بائیکاٹ کو بالآخر ختم کر دیا۔ تو 3 سال یہ سوشل بائیکاٹ چلا، اور کتنی مشکل پریشانی کے دن تھے وہ، کہ وہاں پہ بھوک کی کیا کیفیت تھی، اور آپس میں کتنے جو ہے وہ مسائل تھے۔ کوئی کسی مطلب یہ جو شعبہ ابی طالب میں جو لوگ تھے ان سے نہ کوئی بات کرتا، نہ کوئی ان کو جو ہے نا ان سے کوئی بزنس کے ان سے نہ کوئی ٹریڈ کرتا، اور ان سے کوئی بات چیت بھی بند تھی، کوئی نکاح وغیرہ والے معاملات سب بند تھے۔ اور کس طریقے سے انہوں نے پتے بھی کھائے ہیں، اور صحابی کا ہم نے واقعہ بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ کیسے وہ جو جا رہے تھے تو ان کو اونٹ کی کھال ملی، انہوں نے اس کو صفو بنا کے کھا لیا اور اس کے اوپر پانی پی لیا۔ تو کتنی بھوک کی کیفیات تھیں، کس طرح کے مشکل دور تھا وہ۔ تو اس میں اس شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ابو طالب بھی ہیں، کچھ مومن بھی ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں، بنو ہاشم کے تمام لوگ، سوائے کس کے؟ ابو لہب کے، اور بنو عبد المطلب کے بھی کافی سارے لوگ اس میں موجود ہیں۔ صحیح؟ تو بہرحال یہ معاہدہ جو ہے وہ 3 سال کے مشکل دور کے بعد یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح؟ تو بہرحال اب یہ سوشل بائیکاٹ جو چلا ہے وہ 3 سال چلا ہے، ٹھیک، 7 نبوی سے 10 نبوی تک۔ اس کے بعد سوشل بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ ابھی سوشل بائیکاٹ سے کسی طریقے سے جو ہے وہ اس ایک پریشانی سے نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کچھ ہی عرصے بعد، کچھ ہی مہینوں بعد ابھی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان یا شوال۔ تو یہ اب جو سال شروع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال ہے۔ وہ کون سا؟ 10 ہجری والا اور 10 نبوی والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک غم کا سال شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ اتار چڑھاؤ اتنے ہیں کہ ایک پریشانی سے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، ابھی ایک نئی پریشانی آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا اب آپ ذرا اس کو واپس امیجن کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 50 سال۔ صحیح، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 10 سال بعد ابھی 50 سال عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی سپورٹیو تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی فرمایا تھا نا، اور وہ سورہ ضحیٰ میں بھی اس بات سے اس کا ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی فرمایا، اور اس سورہ ضحیٰ میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طالب، تو علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کو ایک بہترین ٹھکانہ دے دیا، یعنی کہ دادا اور چاچا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیر کفالت آ گئے۔ اور اس طریقے سے دادا نے اور چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دادا نے تو 2 سال، پھر چاچا نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا نے ساتھ دیا ہے، ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ اور ہم بہت سارے واقعات بھی سن چکے ہیں، چاہے وہ کوہ صفا سے پہلے والی دعوت کا واقعہ ہو، یا پھر قریش کے بڑے بڑے سردار جب ان کے پاس شکایت لے کے آئے وہ بات ہو، یا پھر قریش کے بڑے بڑے سردار کہیں کہ بس اب جو ہے وہ ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، چاہے وہ والی بات ہو، ہر جگہ پہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو آج
ان دونوں بڑی بڑی شخصیات جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بہت گہرا اثر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی لوگ ہیں، آج ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کون سی 10 ہجری ابھی شروع ہوئی ہے، تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے 65 ایئرز ہے، یعنی کہ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ سال عام الحزن کہا جاتا ہے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل بائیکاٹ سے 3 سال بعد نکلے ہیں، ابھی کچھ خوشی کے دن شروع ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، اگر ہم اپنے غموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں سے کمپیئر کریں تو ہمیں تسلی ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم ایک دفعہ دیکھیں نا، بچپن سے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں کس کا؟ والدہ کا انتقال۔ دادا کی کفالت میں آ گئے، 8 سال بعد دادا کا انتقال۔ پھر اس کے بعد ابو طالب اپنے چچا کی زیر کفالت آ گئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد نبوت ملتی ہے۔ نبوت کے بعد کتنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کیا کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ 13 سالہ مکی دور کتنا مشکل دور ہے، اور ان 13 سالوں میں جو ہم نے بات کی تھی کہ ان 13 سالوں میں ایک ایسا دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طائف کا دن ہے۔ تو اب ہم طائف کے دن پہ، طائف کے واقعے پہ چلتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ مکہ میں کس طریقے سے ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے وہ ایک نئی ایک پریشانی اور ایک نئی ایک مصیبت یہ لوگ جو ہے پلان کرتے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ٹھیک۔ تو اب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا نا، کہ مکہ میں رہیں گے تو کتنے سارے مسائل ہیں۔ اور جیسے کہ ہجرت حبشہ ہوئی، وہ بھی اسی وجہ سے نا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے ابھی بھی وہی سارے معاملات ہیں، سوشل بائیکاٹ سے نکلے ہیں ابھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک ابھی وہی والے سارے معاملات ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ابھی بھی طرح طرح کی ٹینشن ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جائیں گے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے مشرکین مکہ جو ہیں وہ یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ کو، شہریت کو بھی معطل کریں گے، ختم کریں گے۔ تو خیر ان ساری چیزوں کو، ان سارے سینیریوز کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ طائف جا کے دیکھتے ہیں، طائف میں لوگوں کو تبلیغ کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف موو کر جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ جی ایک منٹ۔ تو اب طائف کا سفر ہوگا، اور سفر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اس میں بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ اب کسی کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں۔ تو انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے، جو مطلب عمر میں بھی چھوٹے تھے، ان کا نام زید بن حارثہ تھا، ان کا انتخاب کیوں کیا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو چھوٹی تھی، تو ان کا انتخاب کیوں کیا؟ کسی ایسے صحابی کو، جلیل القدر صحابی کو، بڑے صاحب، بہادر صحابی کو لے کے جاتے، یا کوئی بڑی جماعت کو لے کے جاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس سے ہمیں لیڈرشپ کے بہت سارے لیسن ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہو سکتے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیج دیتے تھے۔ ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ چلے جائیں، اور وہاں پہ گئے اور حالات ٹھیک تھے۔
لیکن جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں، خود تشریف لے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہے نا، ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ پہ آ کے بات کرتا ہے. غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. تو لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ آرام سے اپنے روم میں اے سی چلا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروائے، ٹیم کا ساتھ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام ٹیم تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کا جو ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ کی ہے. صحابہ کرام کو فاقے کی کیفیت تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ مجھے جو ہے نا بھوک کی کیفیت ہے، میں پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرٹ اٹھا کے دکھایا تو کرتا اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیسٹ لیڈر ہے. تو بہرحال یہاں پہ بھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ وجہ یہ تھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے ان کو لے کے گئے. بڑے صحابہ کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہاں پہ معاملات نہیں پتہ تھے کیا ہوں گے. اگر سارے صحابہ کو لے کے چلے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ کوئی ایسے معاملات ہوتے اور وہاں پہ جو ہے ان کی سب کی شہادتیں ہو جاتی، تو یہاں پہ مکہ میں آگے کون لیڈ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ اور لیڈرز پیدا کرے. اسی طریقے سے مدینہ میں ایک دفعہ یہ خبر پھیل گئی کہ جو ہے نا مدینہ پہ حملہ ہونے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سب سو رہے ہیں، سب آرام کر رہے ہیں، رات کے وقت یہ خبر پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے مدینہ کا چکر لگایا ہے، اور مدینہ کا چکر لگانے کے بعد آ کے وہاں پہ سب کو بتایا کہ سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو بھیج سکتے تھے، لیکن جہاں پہ خطرہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے شہادتوں کے نذرانے دیے ہیں، اپنے خاندان کے لوگ آگے کیے ہیں، خود آگے ہوئے. تو بہرحال یہاں پہ جو طائف کا سفر تھا، جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی یہی وجہ تھی کہ لیڈرشپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیار کر رکھی تھی. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ سارے کے سارے طائف جاتے اور بڑا کوئی حادثہ ہو جاتا، سب کی شہادتیں ہو جاتی، تو مکہ میں موجود جو مسلمان تھے ان کو لیڈ کون کرتا؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پورے طائف کے واقعے پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کہ وہاں پہ کیا کیا معاملات ہوئے، کس طریقے سے آگے جو ہے وہ طائف کا واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.